آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے خواہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریے یا نہ کریے، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. کفرو مادہ اس کا کاف فا را ہے. لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانا، ٹو ہائیڈ، کنسیل کر دینا. کسان کو، فارمر کو بھی کافر کہا جاتا ہے. وہ بیج چھپاتا ہے مٹی کے اندر، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. رات کو بھی، نائٹ ٹائم کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رات کا اندھیرا چیزوں کو چھپا لیتا ہے. قرآن میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ ہم پڑھیں گے، کفرو، کافر. ایک لفظ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھا تھا، شکر. شکر کیا ہے؟ شکر کا جذبہ انسان کے دل سے ابلتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے جو دل کی گہرائیوں سے ابھرا. تو کافر کون؟ جس نے اس جذبے کو چھپا دیا، دبا دیا. شکر کا احساس اس کے دل میں ابھرا، اس نے اللہ کو پہچانا لیکن اللہ کو اس کا حق نہ دینا چاہا، اللہ کا شکر نہ ادا کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کو دیا لیکن شکریہ بھی نہیں کہتا، تھینکس بھی نہیں کہتا، الحمدللہ نہیں کہتا، کافر ہے. اللہ کا کہنا نہیں مانتا. ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ تک نہیں ماننا چاہتے کہ کوئی ہستی ہے جو ان کو سب کچھ دے رہی ہے. اس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اللہ کو ایکنالج ہی نہیں کرتے. کافر. شکر کے جذبے کو انہوں نے چھپا دیا اور کائنات کے سب سے بڑے سچ کو، کائنات کی، یونیورس کی سب سے بڑی سچائی کو جھٹلا دیا، اللہ کے وجود کو جھٹلانے والے. تو کافر وہ جو اللہ کی ذات کو جھٹلا دے یا اللہ کی بات کو جھٹلا دے. تو فرمائے وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ خبردار کریں یا نہ کریں، انذار کریں یا نہ کریں. انذار، انذرا، اس کا مادہ نون ذال را ہے. نذرا جو لفظ ہے خود، نذرا کے معنی ہوتے ہیں جاننا، ٹو نو، یا چوکنا ہو جانا، تیاری کرنا، الرٹ ہو جانا. کہا جاتا ہے نذروا بالعدوی، وہ لوگ دشمن سے واقف ہو کر ہوشیار ہو گئے. نذروا بالعدوی، دشمن کو جانا اور الرٹ ہو گئے. یہ نذرا کا مطلب ہے. انذرا کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، کسی کو وارن کر دینا. نذرا تو خود خبردار ہونا، انذرا کسی دوسرے کو وارن کر دینا، انجام سے ڈرانا. انذار کا مطلب ہے ایسی خبر دینا جس سے کہ خوف پیدا ہو. ایسا ڈرانا نہیں جو کہ بزدل بنا دے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو. یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ٹو تھریٹن کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی خطرے سے، کسی ڈینجر سے آگاہ کر دینا، اس کے بارے میں وارن کر دینا. تو انذار کسی حقیقی نقصان سے بچنے کے لیے خبردار کرنے کو کہتے ہیں. اب جو کفر کی بات ہے، کفر کے بھی کئی درجے ہیں. جیسے ایمان کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں، کفر کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں. سب سے کٹر کافر، بالکل ایک ہارڈ لائنر جس کو ہم کہیں، پکا کافر وہ جو نہ دل سے مانے نہ زبان سے اقرار کرے. زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا، دل سے بھی نہیں مانتا. مثال کے طور پہ ابو لہب ایسے ہی کافر تھا. ایک اور بھی اس کا درجہ تھا کفر کا، وہ یہ تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے اس کو دل تو مان لے، دل تو گواہی دے کہ ہاں جو بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، کسی تعصب، کسی پریجوڈس کی وجہ سے، کسی انا، کوئی ایگوئسٹک ہونے کی وجہ سے زبان سے نہ مانے.
ضد آ گئی ہے نا اس کو، بس ضد کی وجہ سے نہ ماننا. اس کی مثال ایک فرعون بھی ہے. فرعون کا بھی دل مان گیا تھا لیکن زبان سے اس نے انکار کر دیا. ابو جہل جانتا تھا کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں 100% سچ ہے، لیکن تعصب اور پریجڈس کی وجہ سے وہ بھی نہ مان کر دیا. یہ بھی کفر کی قسم ہے. ایک اور کفر ہے عمل کا. وہ لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہوتے ہیں، قانونی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو زبان سے انہوں نے کہا ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. زبان سے کہا ہوتا ہے ہم قرآن پر ایمان لائے، قرآن کو مان نہیں رہے ہوتے. تو زبان سے مانا لیکن دل نے انکار کر دیا. اس کے لیے ٹرم آگے ہم پڑھیں گے نفاق، ہپوکریٹس. عبداللہ بن ابی اس کی ایک مثال ہے. ایک اور بھی کیٹیگری ہے کفر کی کہ کوئی ایسا عمل کرنا اور ایسا عمل کرتے رہنا جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہو، اور پھر بھی خود کو مسلمان کہتے رہنا. مثال کے طور پہ شراب پیتے رہنا حالانکہ اسلام نے اس کو حرام کیا، یہ عمل کا کفر ہو جائے گا. یا یہ کہ کسی فرض کے بارے میں کہہ دینا کہ نہیں یہ اسلام کا فرض ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے. کہنے کو مسلمان لیکن غلط بات کر رہے ہیں. کفر کی کیٹیگری میں چلی جائے گی یہ چیز. اب کیا ہوتا ہے کہ جو کفر پہ اڑ جاتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ریکگنیشن ہی ختم ہو جاتا ہے ان کا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. اور انسان آخرت کے حساب کتاب سے بے فکر ہو کر نافرمانیوں میں، گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا. حق کو پہچانا لیکن قبول نہ کیا.